بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس مبارک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی 15ویں رات سے پہلے کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ 15 شعبان کی رات تک اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گی۔ آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شب برات اسلام کے 8ویں مہینے میں شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، اور مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارک میں 15ویں شعبان کی رات کو شب برات قرار دیا۔ اس رات کو برات سے اس وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات عطا کرتا ہے، اور اس رات میں شعبان کی 15ویں رات کا اہتمام کرنے اور خاص طور سے اسی رات میں عبادت انجام دینے کے کئی اسباب ہیں، جس میں سب سے پہلی اور اہم وجہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام اس رات عبادت کا اہتمام کرتے اور اپنی کتابوں میں اس رات کی خصوصی فضیلت بتلاتے۔ ایک اور سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ایسی بہت سی احادیث کا وجود ہے کہ جن سے اس رات کی فضیلت اور اس میں اعمال کی پیشی، عمر کی تحدید، رزق کی تقسیم، دعا کی قبولیت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات عبادت کرنے کا اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ اس عظیم ثواب کی حصول اور سنت نبوی کی پیروی میں لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، اس رات کی تعظیم میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہے کہ جو کوئی اس رات اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ رات توبہ استغفار کی رات ہے، اور اس رات میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات ہے اور رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجودہ گناہ سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر اور فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے، اور اسی رات میں مغفرت چاہنے والوں کے لیے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس رات کا جو آپ کو خاص عمل، خاص وظیفہ بتاؤں گی وہ قرآنی سورت پر منحصر ہے، جو کہ آپ نے سفید کپڑے پر کرنا ہے۔ تو وظیفہ اور عمل ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ رات ہے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی کہ خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، اور یہ نزول رمضان المبارک میں ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، اور یہاں جس برکت والی رات کا ذکر ہوا ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ تو شب برات کی رات قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی بڑی فضیلت اور برکات ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، پہلے آپ کو عمل بتاتے ہیں اور عمل کے بعد آپ کو اس رات کی مزید فضیلت اور مزید برکات شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس سفید صاف ستھرا کپڑا رکھ لینا ہے جو پاک اور صاف ہو، اور اس پر آپ نے قرآنی سورت کا خاص عمل کرنا ہے، اور یہ عمل آپ 15 شعبان کی رات تک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی موجب
موجب اور اس کی بڑی فضیلتیں برکات ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ نے جو اپنے پاس صاف ستھرا کپڑا رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ 15 شعبان کی رات تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو روزانہ کے معمول پر اس عمل کو کر لیں، چاہیں تو کسی ایک دن یا ایک رات میں یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، اور اگر آپ چاہیں تو صرف شب برات کی رات ہی ایک مرتبہ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس جب کپڑا رکھ لینا ہے تو 11 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے، اور سورت الکوثر کو 70 مرتبہ پڑھنے کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم، اور جب آپ نے سفید کپڑا پکڑنا ہے تو اس پر آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ آپ سورت الکوثر کو پڑھیں، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کپڑے پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں، اور اس کے بعد آپ اس سفید کپڑے میں اپنی دولت، اپنی رزق کی کوئی نہ کوئی چیز اس کپڑے میں رکھ کر الماری میں رکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کپڑے میں پیسے لپیٹ کر اپنی الماری میں یا اپنے پرس میں رکھ دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز، چاول، چنے کی دال یا سفید چنے، اس کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کچن میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے کچن سے کبھی بھی رزق ختم نہ ہوگا۔ اگر آپ یہی عمل، یہی وظیفہ پیسوں پر کر کے الماری میں رکھیں گے تو آپ کے پیسے کبھی بھی ختم نہ ہوں گے، بلکہ آپ کے پیسوں میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور آپ کی دولت میں اتنی زیادہ برکت، اتنی وسعت آ جائے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اللہ کی آپ پر غیبی مدد حاصل ہوگی۔ تو آپ شعبان کی 15ویں رات سے پہلے یا پھر 15ویں رات میں یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں، اور وہ کپڑا گھر میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس کپڑے کی برکت سے گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا آج تک لاکھوں کروڑوں کا مالک بن چکا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں تو ان 15 دنوں میں سے یا 15 راتوں میں کسی بھی ایک وقت میں یہ عمل، یہ وظیفہ ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اس کپڑے کی پوٹلی بنا کر اپنے گھر میں الماری میں یا کچن میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی دولت میں اتنی برکت، اتنی وسعت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔